الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال في موضع آخر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو خطبہ مسنونہ کے بعد اس کی تلاوت سنا چکا ہوں۔ یہ ایسی صورت ہے جس کا پڑھنے والا، سننے والا، ایمان رکھنے والا اللہ سے بہت قریب رہتا ہے۔ واقعہ ہے کہ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا کمانڈر بنا دیا۔ اب فوجیوں کی ذمہ داری یہ ہے وہ اپنے سردار کی باتوں کی اطاعت کرے اور اس پر عمل کرے۔ گئے ایک جگہ کو پڑاؤ کیا۔ اب وہ سردار اپنے مرتبے سے خوش بھی تھے، اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا میرے پیچھے اتنا بڑا دستہ ہے، میں جو چاہے ان سے کام لے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا آگ جلاؤ۔ آگ جلائی گئی اور ان سے کہا کود جاؤ۔ ارے یہ سمجھ میں نہیں آیا صحابہ کو۔ آگ جلانا تو معلوم ہے لیکن آگ کے اندر ہم کو جلنا نہیں ہے، اس سے دنیا میں بھی بچنا چاہیے، آخرت میں بھی بچنا چاہیے۔ تو پریشان ہو گئے صحابہ کرام اور آگ میں کودنے سے رہ گئے۔ بعضوں نے کہا بھائی
وہ ہمارا کمانڈر ہے، جو بولتا ہے اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چلو عمل کر لیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ میں کودنے کو منع فرمایا، یہ بات نے ان کو روک لیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے، اسی صورت کی طرح ان کے کمانڈر نے کہا آ کر کے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ کیا شکایت تھی؟ شکایت یہ تھی ہمارا کمانڈر ہر سورے کے ساتھ سورہ اخلاص کا ضم کرتا ہے، یعنی اس کو بھی برابر پڑھتا ہے۔ شکایت سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے لیے بلا کر کے پوچھا، بھائی آپ ہر رکعت میں ہر سورت کے ساتھ سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ سورت بہت پسند ہے، خصوصاً اس میں اللہ تعالیٰ کے جو صفات تھیں ان سے بڑی محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیج کر کے ان کے جواب کا جواب دیا۔ تم اس صورت سے اللہ کے صفات ہونے کی وجہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے سے محبت کرتا ہے۔ کیا کبھی آپ کے دل میں اللہ کی محبت آئی؟ کبھی آپ نے رویا؟ آپ کو معنی معلوم نہیں ہے، طوطے کی طرح پڑھتے ہو بغیر سمجھے کہ اگر کوئی سمجھ کر کے پڑھتا ہے تو اسے رونے نہیں دیا جاتا، طوطے کی طرح وہ بھی پڑھ لیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے صفات کو سمجھ کر کے، اس کی بڑائی کو سمجھ کر کے روتا ہے، اس پر جہنم حرام ہے، سیدھے جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا، تجھ سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ کتنی عظیم نیکی ہے یہ عظیم سورت پڑھنے کے بدلے میں اس کا احاطہ ساری انسانیت نہیں کر سکتی۔ تو اس صورت کے اندر کیا ہے؟ خالق کو مخلوق سے الگ کرنا ہے، اتنا ہی ہے۔ خالق سے مخلوق کو الگ کرنا ہے، مخلوق کو خالق سے الگ کرنا ہے۔ یہ دو پہچان ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ پہلے دنیا کے اندر دیکھو، اللہ کی مخلوق تھی، اللہ نے اس کو بسایا تھا، اور دوسرا بسانے والا خالق ہے۔ دونوں کو الگ کرو تو تم کو توحید خالص مل جائے گی۔
یہ ایک مخلوق، یہ ایک خالق۔ مخلوق پوری کی پوری مر جائے گی، لیکن خالق حی لا یموت کہا قرآن کے اندر۔ یہ خالق ایسا ہے، مرتا بھی نہیں، مرے گا بھی نہیں۔ تو کون ہے؟ اللہ۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے، وہ کام جو مخلوق کرتی ہے خالق بڑی آسانی کے ساتھ کر دیتا ہے۔ خالق جو کام کرتا ہے مخلوق اسے کر نہیں سکتی۔ مثلا آسمان میں سورج ہے، پوری مخلوق مل کر کے بنا نہیں سکتی۔ آسمان میں دروازے ہیں، کوئی اسے کھول نہیں سکتا۔ آسمان کی سیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی، کوئی مخلوق کرا نہیں سکتی۔ ان سب کا کرنے والا، کرانے والا وہ ایک ہے۔ کوئی بھی چیز اٹھا لو، اللہ کے ساتھ ایک کا لفظ آئے گا۔ مخلوق کے ساتھ کھربوں اقسام کی مخلوقیں نظر آئیں گی۔ خالق ایک ہی ہو سکتا ہے اور ایک ہی رہے گا، تو اسے اللہ تعالی بتاتا ہے قل هو اللہ احد۔ اللہ ایک ہے، اس کی مخلوقات کتنی ہیں؟ لا تعد ولا تحصى، نہ گن سکتے ہیں اور نہ گنے جا سکتے ہیں۔ زمین کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، نہ آپ کو معلوم ہے، نہ ہم کو معلوم ہے، اور نہ یہ دنیا کی تمام مخلوقات کو معلوم ہے۔ معلوم ہے تو صرف اللہ کو معلوم ہے۔ زمین کے اوپر جتنی مخلوقات ہیں ان کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے، اور آسمانوں کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کون سا کام ہے جو کر نہیں سکتا؟ اور کلام پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں صاف طریقے سے فرما دیا ہے فعال لما یرید۔ آپ، ہم، جن، انس، فرشتے سب مل کر کے کچھ کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے۔ اکیلا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر بیٹھتا ہے۔ فعال لما یرید، وہ کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کھوٹ عقیدے والے اللہ تقدیر کو بدل نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اس آدمی کو توبہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ابھی میں نے جو 3 آیتیں آپ کو تلاوت کی ہیں،
یہ 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں وضاحت کرتا ہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جو چاہے میں کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کے مقدرات کو تبدیل کر کے آپ کو بادشاہ بنانا چاہے، ہو سکتا ہے۔ نا کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مت لگائیے۔ آیت کا ترجمہ دیکھیے جس میں کہا گیا ہے فعال لما یرید، کا معنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں پوری مخلوقات کر نہیں سکتی، تنہا اللہ تعالیٰ سب کو کر دیتا ہے۔ اللہ کو سمجھنا، جنت میں جانا، دونوں برابر ہیں۔ جو اللہ کو سمجھا نہیں وہ کفرستان میں چلا جاتا ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت بتانے کے بعد ان کافروں، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں، ان سب سے کہتا ہے کہ تم لوگ میرا شریک بناتے ہو جبکہ میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں آ کر کے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے سے غلطی کر دی ہے اور انکار کر دیا ہے۔ عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، انسانوں کے ساتھ جوڑ دیا، جبکہ اللہ انسان نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کی تفسیر میں سارے توحید پرست یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، مخلوقات کے اندر بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی خالق بھی نہیں ہے۔ مخلوقات کے جیسے اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اور اس کے باوجود اللہ کے صفات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کلام پاک کے اندر وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کہتا ہے۔ کیا معنی؟ وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا سننا کس طرح ہے؟ بیل کی طرح سنتا ہے، سانپ کی طرح سنتا ہے، اور مخلوق کی طرح سنتا ہے؟ نہ اس کی مماثلت ہے۔ اللہ مخلوق کے جیسا نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا پہاڑوں کے جیسا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا بادلوں کے جیسا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا فرشتوں کے سکا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا جنوں کے سے، کوئی نہیں کہہ سکتا وہ فرشتوں کے جیسا ہے۔ دیکھتا ہے تو اپنی قدرت سے دیکھتا ہے، ایسے دیکھتا ہے جو اس کے لیے قابل التفات ہے، جو اس کے لیے زیبا ہے۔ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے؟ جو اس کے لیے زیبا ہے۔ کیا آپ ایک رائی کے دانے کو کیسا دیکھتے ہیں؟ جو رائی کا دانہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اسے دور رکھ دیے جانے کے بعد اسے قریب کرنے کے لیے سارے دوربین، خوردبین سب استعمال کریں تو اس کے اندر کیا چیز نظر آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں دیکھ سکتے ہیں۔ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہمارے لائق
اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی مخلوقات کے اندر ساتوں زمین ساتوں آسمان کو رائی کا دانہ بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مَس السماوات السبع والارضون السبع فی ید الرحمن کخردلۃ ید احدکم، اللہ تعالیٰ کو آسمانوں میں آ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں، زمینوں میں جا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم سے ہی ساتوں زمین ساتوں آسمان کو رائی کے دانے کے برابر جو اس کے ہاتھ میں ہیں ان کو کیسے دیکھتا ہے؟ جیسے اس کی نظر ہے۔ اوپر سے لے کر تحت الثری تک جو چیزیں ہیں سب ایک ہی نظر میں اللہ تعالیٰ کو سامنا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر کیا ہو رہا ہے پہچان لیتا ہے۔ اسے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اتنی عظیم نگاہ، اتنی عظیم بصارت مخلوقات کے اندر کسی کو نہیں ہے، صرف خالق کو ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا میں جیسے دیکھتا ہوں اللہ بھی ویسے ہی دیکھتا ہے، کافر ہو جائے گا، کافر ہے۔ میں جیسے سنتا ہوں اللہ بھی ویسے ہی سنتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعہ نے احتیاط کرتے ہوئے کہا اللہ اپنی ذات کے لائق دیکھتا ہے، اپنی ذات کے لائق سنتا ہے، ہر چیز اس کی ذات کے لائق ہے، وہ مخلوق سے مشابہت نہیں رکھتا، مخلوقات سے الگ ہے، اور سنتا بھی خالق جیسا سنتا ہے، مخلوق جیسے نہیں سنتا۔ یہ ہے ہمارا اللہ۔ اتنی ساری مخلوقات کو بنایا تو اکیلا بنایا، اکیلا بنایا۔ اگر اس کے اندر کوئی اس کا پارٹنر ہوتا تو دونوں مل کے لڑتے۔ کبھی لڑائی ہوئی ہے آسمانوں میں، زمینوں میں لڑائی ہوئی ہے۔ لڑائی اس وقت ہوتی ہے جب دو الہ ہوں۔ دو کا لفظ بھی اللہ کے نام کے ساتھ کہنا زیبا نہیں دیتا۔ وہ ایک ہے، کروڑوں مخلوقات کو اکیلا پیدا کیا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں آ کر کے انسان ٹھوکریں کھا رہا ہے، اللہ کا پارٹنر ہے، شریک ہے، جسے ہم مانتے ہیں اور کھلم کھلا کفر کرتے ہیں۔ یہاں آ کر کے اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ جو اکیلا ہے، اپنے اسماء کے ساتھ جو اکیلا ہے، اپنی ربوبیت کے ساتھ جو اکیلا ہے، اسے سمجھنے سے انسان نے انکار کر دیا اور کفر کے بھاڑ میں جا کر کے پڑ گئے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو جوڑو مت، اللہ کے علاوہ کسی کو چھوڑو مت، وہ اکیلا ہے، ایک ہے۔ پہلی آیت بتا رہی ہے قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے۔ کن کے جواب میں؟ مشرکین مکہ کے جواب میں اور مشرکین عرب کے جواب میں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کافر کہنے لگے تمہارا اللہ عجیب ہے، نہ اس کا خاندان ہے نہ کوئی اس کا شریک ہے، جیسا کچھ آپ بیان کر رہے ہیں، پھر کیسا ہے آپ کا اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میں جیسا آپ کو بتاتا ہوں آپ ویسے تلاوت کرو، قل هو اللہ احد۔ نسب کے اعتبار سے، نسب کا معنی بیٹا بیٹی، ماں ماں باپ، ایسے سارے رشتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتے نہیں۔ اگر آپ جوڑنا چاہیں تب بھی جڑتے نہیں، اگر زبردستی آپ جوڑتے ہیں تو آپ کافر ہیں، کھلے طور پر کافر ہیں۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، نہ بھائی ہے، خاندانی اعتبار سے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کیسا اکیلا رہے گا؟ ذرا سوچ کر کے دیکھو۔ مخلوقات کو وجود میں لانا اس کا کام ہے، ان کا وجود ختم کرنا بھی اسی کا کام ہے۔ جیسے آبادی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس آبادی کو ختم کر کے قیامت لانا بھی اللہ کا کام ہے، اور اسے آباد کرنا بھی اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ تو قیامت آئے گی، پوری آبادی ختم ہو جائے گی، صرف اللہ رہ جائے گا۔ پہلے وہی، آخر بھی وہی، هو الاول والآخر، وہی ہے۔ اب یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بن گیا، اللہ کی ذات کے لائق وہ بات کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اور وہ آج تک کسی کو نہیں دکھایا۔ آؤ میرا دیکھنا دیکھو۔ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرا رہا ہے رات میں، کیا کوئی ایسا بادشاہ ہے رات میں معراج کرائے؟ کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، ہماری نشانیاں دکھانے کے لیے رات کا انتخاب، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، صرف اللہ کا کام ہے۔ رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو سب دکھتا ہے، اور معراج سے واپس آنے تک برابر دیکھتے رہے۔ یہ دکھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اللہ کی ذات کے لائق وہ دیکھتا ہے، اللہ کی ذات کے لائق وہ سنتا ہے، مخلوقات کی طرح کبھی نہیں سنتا، نہیں دیکھتا۔ جو بھی کرتا ہے وہ اپنے خالق ہونے کے ساتھ اس عظیم صفت کا استعمال کرتا ہے۔ پھر کہا میرے بچے بھی نہیں، نہ میں ماں باپ رکھتا ہوں، لم یلد ولم یولد، میرے کوئی بچے بھی نہیں ہیں، میرے کوئی ماں باپ بھی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ میری برابری کرنے والا کوئی ہے۔ چائنا سورج بنایا، 1 منٹ میں چلا گیا، 2-3 سیکنڈ کے اندر چلا گیا ہو بھاڑ میں۔
دنیا کو روشنی دینے کے لیے جو لائٹ بنایا 2-3 منٹ پہ چلا گیا ہو، پوری دنیا میں نظر بھی نہیں آیا۔ ہمارا اللہ یہ سورج کے اندر کرنٹ رکھا ہے، گرمی رکھا ہے، صحت رکھا ہے، اناج کی پیداوار رکھا ہے، اور پانی گرم ہونے کے اور گرم کھانے کے انتظامات کیا ہے۔ اس سے دنیا کروڑوں فائدہ اٹھا رہی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو اس سہارے کی ضرورت تھی؟ مخلوقات کو ضرورت تھی، خالق کو ضرورت نہیں۔ کیسا چل رہی ہے دنیا دیکھو، چاند کو دیکھو، سورج کی گرم بھاپ کو کس طریقے سے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ رات میں دیکھے تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اس کی ٹھنڈک سے ساری انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے۔ تاروں کو دیکھو، وہ بھی اتنے گرم ہیں سورج سے کہیں زیادہ۔ کیا کبھی آپ کو کسی تارے نے جلایا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ مَصَابِيحَ، ہم نے ان کو چراغ بنا دیے ہیں۔ چراغ کا معنی گرم، ان کی بلندی سے وہ ہٹ گئے، دنیا جل جائے گی، دنیا جل جائے گی، آپ لوگ چٹنی بن جائیں گے۔ عجیب نظام قدرت ہے، سوچتے جاؤ، کتابیں لکھتے جاؤ، مگر اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایسے ہمارے رب کی ذات ہے، یہ کافروں کے معبودوں کی طرح نہیں ہے۔ کوئی بندر کے سکا ہے، کوئی کتے کے سکا ہے، کوئی بلی کے سکا ہے، کوئی کسی اور کی طرح ہے۔ عجیب ان کی شکلیں دیکھو، جن کو یہ اللہ کا شریک کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ جسے دیکھا بھگوان بنا لیا، جسے دیکھا معبود بنا لیا، اپنے سر کی عقل کو بھی سمجھا نہیں اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو کفار مکہ کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا، میری کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، میرے برابر مخلوقات میں کوئی بھی نہیں ہے، اور مخلوق میرا درجہ لے ہی نہیں سکتی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر ذکر کرنے کے بعد اپنی اہمیت بتائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے جواب میں فرمایا، جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے بھی محبت کرتا ہے۔ جس صورت کے اندر اللہ کے صفات ہیں ان سے آپ محبت کرتے ہیں، تو صفات سے محبت کرنا اور اللہ کی ذات سے محبت کرنا دو بھی ایک ہی ہے۔ فتویٰ دے دیا۔ اب وہ آدمی خوش ہو جائے جو اللہ کی پوجا کرتا ہے، بار بار آپ اس کے نماز میں پڑھیں گے، یہ سمجھ کر کے میں اللہ کے صفات سے محبت کرتا ہوں، تو آپ جنت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ رہنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اتنی بڑی ذات کو چند آیتوں کے اندر
اللہ تعالیٰ نے محصور کر کے اس کی ساری قدرتوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، پورے جن مل جائیں، پورے انسان مل جائیں، پورے فرشتے مل جائیں، پورے کائنات کی مخلوق مل جائے اور اللہ تعالیٰ سے مقابلہ آرائی کرنے کی کوشش کرے، کوئی اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچانے والا نہیں، نہ تمہاری اجتماعیت نہ تمہاری انفرادیت، کوئی چیز اللہ کو نقصان پہنچانے والی نہیں ہے۔ سورہ احد سے لے کر احد تک اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت، اپنی خالقیت سب کو ذکر کر کے سارے انسانوں، جنوں، فرشتوں سب کو سمجھا دیا، کوئی مخلوق میرے برابر نہیں ہے اور برابری کر بھی نہیں سکتی۔ قرآن میں ایک واقعہ ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پار ہوتے ہوئے دیکھا تو سامری نے فرشتے کو دیکھ لیا۔ فَأَخَذْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، میں اللہ تعالیٰ کے نمائندے فرشتے کو دیکھا، ان کے پیر کے نیچے سے دھول لے لیا اور بچھڑا بنا کر کے اس کے منہ میں پھینک دیا تو وہ آواز کرنے لگا، لوگوں کو بیوقوف بنانے لگا، یہ تمہارا معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، اسے جلا دیا اور سمندر میں پھینک دیا۔ تب تک قوم غافل رہی۔ فرشتے کے پیر کی دھول اتنی اثر رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے اس سے بھی اگر کوئی معبود بنا لیا جائے وہ بھی بھاڑ میں جائے گا، جلا کر کے پھینک دیا جائے گا۔ تب بنو اسرائیل کو سمجھ میں آیا کہ ہم لوگ گمراہ ہو چکے۔ تو میرے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریفات ہی تعریفات ہیں، اس کی طاقتیں ایسی ہیں ہم بتا نہیں سکتے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی وزنی چیز ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہے یہ اٹھانا مشکل تھا میں نے اٹھا لیا، ایسی کوئی چیز نہیں فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی بٹن نہیں ہے، وزندار چیز نہیں ہے، اور کوئی بھی چیز اللہ کے لیے وزنی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ تعالیٰ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ کہہ دیا اب کوئی بھی چیز لا کر کے اس کا مقابلہ کر لو، آپ ہی جیتو گے، جو مقابلے کے لیے لایا ہے وہ ہار جائے گا۔ ایسی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم کیا بتائیں، ہمارے پاس وہ کلمات بھی نہیں ہیں، اس کی تعریف کرنے کے لیے جملے بھی نہیں ہیں، اور اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، زمین کے پورے درخت قلم بنا کر کے ختم کر دیے جائیں گے،
مگر اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ختم نہیں ہوں گی، لہذا اللہ کو سمجھنے کی اور اس کی پوجا کرنے کی ہم کو پوجا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو موحد بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم ورب حليم۔